میں نے اپنی زندگی کی جو پہلی فلم ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی دیکھی ہے، اور اس بات نے مجھے اتنا کانفیڈنٹ دیا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ زندگی میں آپ جو مرضی کریں، میں آپ کو نہیں کہتا، لیکن کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر احمد اعجاز، رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز اینڈ سمبلیوم کلینکس حیدرآباد سے آپ سے مخاطب ہے. آج آپ کو میں اپنے جو شروع کے جو دن ہیں، ارلی، جب ہم بڑے ناٹی ہوتے تھے، اس وقت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ ایسے کہ جس گاؤں میں میں رہتا تھا، تو وہاں سے ہم ظاہر بازار تھوڑا سا دور تھا، تو گھر کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھیں تو وہ ہمارے ذمہ ہوتی تھی کہ جا کے لے کے آئیں. لیکن چونکہ اسکول گاؤں کے اندر ہی تھا تو ہمارے لیے ذرا بڑا اچھا سما ہوتا تھا جب ہم بازار جاتے اور گھومتے پھرتے اور یہ. تو ایسے ہوا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو سینما کے بالکل سامنے، تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ دوسری طرف سے آ رہے تھے. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ پکڑ لیا. انہوں نے کہا مجھے ادھر سینما میں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو روڈ سے گزر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بس آئندہ ادھر نہیں آنا، یہ وہ. خیر انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک مطلب ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم دباتے ہیں کمزوروں کو، کر دیے ٹھیک ہے. تو وہ جو کام تھا وہ میں نے کیا اور گھر چلا گیا. مجھے پتا تھا کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ میری شہرت گھر تک پہنچ چکی ہوگی. تو وہ جب میں گھر گیا تو میرے والد صاحب جو تھے وہ انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں پہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا مجھے امی نے بھیجا تھا اس کام کے لیے کہ میں وہ کچھ لانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فلم دیکھنی ہے تو میرے ساتھ جا کے دیکھیں، اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے تو میرے ساتھ جانا آپ. اور مجھے جو فلاں میرا دوست ہے اس نے بتایا تھا. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ چلیں وہ تو بچہ تھا، تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ تو خیر خاموش ہو گئے. اور وہ جو بات تھی میرے والد صاحب نے جو میرے ساتھ وہ ڈسکس کی تھی، چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے بڑی سخت سزا ملے گی اور وہ بھی ایسا گناہ نہ کردہ، چونکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ سینما کیا ہوتا ہے. اس وقت تو بہت ہی ایک انہونی اور بہت بڑا جرم اور پتہ نہیں کون سا گناہ عظیم تصور کیا جاتا تھا، اور ہمارے نالج میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کیا ہوتا ہے. اور اس وقت پی ٹی وی پہ بھی فلم آتی ہوتی تھی پورے مہینے میں ایک بار، تو وہ ہم دیکھتے تھے ساری فیملی بیٹھ کے. تو وہ بھی جب وہ گانے شانا آتا تو وہ اس کو بند کر دیتے یا کہتے کوئی کام پہ لگا دیتے تاکہ وہ ہمارے بچے جو ہیں ان پہ جو برے اثرات ہیں اس طرح کے مرتب نہ ہوں. تو میں نے اپنی زندگی کی جو پہلی فلم ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی دیکھی ہے، اور اس بات نے مجھے اتنا کانفیڈنٹ دیا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ زندگی میں آپ جو مرضی کریں، میں آپ کو نہیں کہتا، لیکن کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو وہ جو کانفیڈنس تھا اور جو میرے اوپر والد صاحب کا جو ٹرسٹ تھا، اس نے میری جو پرسنالٹی ہے اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دی. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے پر کاٹتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں. آپ دیکھو گا کہ بڑے درخت کے نیچے جو چھوٹا درخت ہے وہ سوکھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو چھاؤں اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس تک دھوپ نہیں آتی. ہم نے زندگی میں کھل کے کھیلا ہے اور بہت بہترین کام کی جو دل کرتا تھا کیا ہے. دل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ مادر پتر آزاد ہو کے سارا کچھ کیا ہے، لیکن ایک جو ہماری اخلاقیات ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر رہ کے ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو. مطلب ہے کہ کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ایز اے سیلس مین کیا اور آج ڈاکٹر ہوں پچھلے 20 سال سے. تو یہ بھی ایک سٹوری ہے، کسی وقت آپ سے شیئر کروں گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بچے ہیں اگر ہم ان پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور ان کو عزت دینا سیکھیں تو میرے خیال میں ان کی جو آنے والی پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ جو اپنے والدین کی جو الفاظ ہیں، جو ٹیچر کے الفاظ ہیں، وہ بیسٹ کمانڈز ہیں اور وہ بار بار ظاہر بچوں کے لیے وہ ایک ماڈل ہوتے ہیں. تو جب اگر ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات آپ بٹھا دیں گے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یا تم نے تو ہماری عزت ڈبو دی ہے اور تم نے تو یہ کر دی ہے اور تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ڈیفینیٹلی آگے چل کے ان کو پھر جو ہے ان کی قدم کامیابی کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن ان کو وہ آپ کی وہ کمال یاد آ گئی وہ رک جائیں گے. ایسے ہی ہے جیسے آپ خریداری کے لیے جائیں اور آپ کے پاس ایک لسٹ ہو، لیکن آپ سم ٹائم ایسی کچھ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کی لسٹ میں نہیں ہوتی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ میڈیا آپ کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو بلٹ ان کمانڈز دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اپنے کمانڈز ہیں ہمارے مائنڈ کو، وہ ساری زندگی جو ہے اسی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اور جو کانفیڈنس ہے وہ الفاظ اگر آپ کے اندر آ گیا آپ کے انکانشیس مائنڈ میں تو پھر آپ جیسا کانفیڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہی الفاظ جو ہیں وہ آپ کو مطلب ہے کہ
بالکل ڈیگریڈ اور جو سیلف اسٹیم ہے اس کے لو لیول پہ بھی لے کے آتے ہیں. وہ اسی طرح کہ اگر آپ کی بےزتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے اور لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے ایک بہترین انسان آپ تخلیق کر رہے ہیں یا ایک جو ہے سوسائٹی کے لیے ایک ایسا انسان بنا رہے ہیں جو کرمنل ہو یا وہ سوسائٹی کو نقصان دے. کیونکہ یہ بات ہے. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات ہے. میں مسجد میں گیا, میرے بچے مجھ سے پہلے بھاگ کے مسجد میں پہنچ کے, تو میں نماز پڑھ کے باہر آئے تو میرے دونوں بچے کھیل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ چلیں ان سے پوچھتا ہوں. تو میں نے کہا ادھر آؤ, نماز پڑھی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے فلاں کزن سے پوچھ لیں میں نے پڑھی. تو میں نے کہا نہیں, آپ میرے بیٹے مجھے پتہ ہے آپ نے پڑھی ہے. تو میری نظر اس کے جوتوں پہ پڑی تو اس کے تسمے کھلے ہوئے تھے, گلاسز. تو چونکہ وہ ہم جھوٹ ان کو سکھایا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں. اگر میں اس کو کہتا نا کہ اس کے کزن سے پوچھ لیتا تو میرا جو بچے ہیں ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بھی خراب ہو جاتی اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو والد ہے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو پھر وہ اس ٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ تباہ ہو جاتی میرے چند الفاظ کے ساتھ. یہ جو آپ سے بات ہو رہی ہے چونکہ یہ دل کی بات ہے اور چونکہ جو میرے ساتھ ہوا اور میں آپ کو یہ آپ کی اپنی جو سچی آپ کی جو سٹوری ہے وہ آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں کہ آپ کی ذہن میں بھی اس سے لے کر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے. دیکھیں سوسائٹی معاشرہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, ایک فرد سے ہوتا ہے اور بہت سارے افراد مل کے ایک گھر بناتے ہیں اور جب گھر مل کے محلہ بنتا ہے, محلہ جو مل کے ایک چھوٹا سا ایک آپ سیکٹر سمجھ لیں اور سیکٹر مل کے آپ گاؤں اور گاؤں مل کے جو ہیں وہ شہر بناتے ہیں, شہر جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ بناتے ہیں, تحصیل بناتے ہیں, تحصیلیں مل کے ڈسٹرکٹ, ڈسٹرکٹ مل کے صوبہ, اسی طرح پوری دنیا بنتی ہے. تو صرف اگر ایک فرد پہ ہم محنت کریں اور یہ ساری جو کمیونیکیشن ہے یہ سٹوری ہے یہ ہمارے الفاظ سے ہی شروع ہوتی ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.